اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی بات چل رہی تھی. اللہ تعالی اپنے ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں جو ان کو اولو الالباب قرار دیتے ہیں، صحیح معنی میں عقل مند قرار دیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کریں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ باقیتاً کھڑے ہوتے ہیں جب بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تب بھی کرتے ہیں. اور محاورے کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حال میں کرتے ہیں، کیونکہ آدمی کے تین ہی حالات ہوتے ہیں نا، تین ہی حالات ہوتے ہیں انسان کے، کبھی وہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوتا ہے. تو ان تین حالتوں کا ذکر کرنے سے مراد ہے ہر حالت میں. ان کی تعریف فرمائی ہے. وہ ہر حالت میں ذکر اس وقت ہوتا ہے جبکہ ان کو صحیح فکر حاصل ہو، یعنی جس حالت میں بھی ہوں اس حالت کو اللہ جل جلالہ کی قدرت اور حکمت کے نظارے کا ذریعہ بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذریعہ بنائیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ ایک عجیب طریقے سے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو جس حالت میں بھی ہو تم، اگر اچھی حالت میں ہو نسبتاً، تو اس سے جو بری حالت ہے اس کا تصور کر کے دیکھو اگر وہ حالت ہوتی تو میرا کیا ہوتا، اور اب میں کس حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے. مثال اس کی دیا کرتے تھے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہو اپنے گھر میں رات کے وقت یا تو رات کے وقت سونے کے لیے، تو ذرا تصور کرو کہ تم کہیں سفر پہ چلے گئے تھے اور گاڑی میں اپنے سیاحت کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، جب واپس آنے لگے تو راستہ بھول گئے، راستہ بھول کر کسی غلط سڑک پہ پڑ گئے، اندھیرا ہو گیا، آدمی نہ آدم ذات، کوئی راستہ بھی بتانے والا نہیں، اور گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہو گئی. اب وہاں صحرا میں جہاں نہ کوئی بستی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی سرائے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، نہ کہیں جانے کا راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے، نہ کوئی گاڑی ہے کہ اسی میں بیٹھ کے چلے جائیں. گاڑی جو تھی وہ بھی جواب دے گئی. اتنی دیر میں کھڑے ہو، کس حالت میں کھڑے ہو گئے، کس حالت میں کھڑے ہو گئے؟ بے چارگی کا عالم، پریشانی کا عالم، رات کا اندھیرا، منزل سامنے نہیں. کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، بتاؤ کیا کرو گے؟ اس کھڑے ہو کے رو گے؟ اس وقت میں کچھ پکارو گے کسی کو کہ نہیں پکارو گے؟ تو اس وقت میں اور تو کوئی چارہ ہی نہیں نا. تو وہ کہیے اللہ میرے تو سارے راستے ختم ہو گئے، سارے اسباب میرے ختم ہو گئے، میرے پاس نہ گاڑی ہے، نہ میرے پاس وہ کوئی ساتھی ہے، نہ جو ہے راستہ بتانے والا ہے، گم ہو چکا ہوں، آپ ہی کوئی راستہ نکالو. اس وقت پکارو گے کہ نہیں پکارو گے؟ اور اس وقت اللہ یاد آئے گا.
ٹھیک. اب جو کرتے رہتے گڑ گڑاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز رفتار مرسیڈیز گاڑی آئی. اس نے آپ کو کھڑا دیکھا اندھیرے میں. اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح ہم راستہ بھول گئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اور اس نے مرسیڈیز گاڑی میں بٹھا کے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا. تو اب دیکھا اب میں بڑا ہوا ہوں یہاں، تو وہ حال بھی ہو سکتا تھا. اس حال سے اللہ نے بچا کر مجھے اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ لا کے ڈالا ہوا ہے. یہ اس مالک کا کرم. تو اس وقت جو شکر نکلتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس حالت سے واپس آ کر گھر پر جو چین سے لیٹتے، اس سے جو شکر نکلتا وہ شکر اب ادا کرو. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب گرمی ہو رہی ہے، ہمارے وہاں پنکھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، پنکھوں کی ہوا آ رہی. تو جتنی گرمی کی تکلیف ہے اس کو اللہ تعالیٰ پنکھوں کے ذریعے دور کر رہے ہیں. سوچ کرو ہم دھوپ میں بیٹھے ہوتے، ہمارے پاس سامان نہ ہوتا سائے میں بیٹھنے کا، چلو سائے میں بیٹھے ہوتے، پنکھے بند ہوتے تو کیا ہوتا؟ پسینہ پسین ہو جاتے، گرمی کی شدت سے بےتاب ہو جاتے. اب بیٹھے ہیں الحمدللہ، پنکھے میں بیٹھے ہیں، ہوا میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نعمت کا جو اگر مقابل ہوتا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی، اور اب جو یہ نعمت مل رہی ہے اب کیا حالت ہے، وہ اختیار کر لو. حدیث میں ایک آتا ہے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہنستا ہے اس اپنے بندے پر. ہنستا ہے کا لفظ ہے، لیکن اللہ کا ہنسنا وہ کما یلیق بشانہ. تو حدیث فرماتے ہیں کہ ایک اس دیہاتی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ جو ایک اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، اور وہ کہیں راستے میں روکا تو اونٹ بھاگ گیا، کہیں گم ہو گیا. اور وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں صحرا، کوئی چلنے کا راستہ نہیں، پہنچنے کی منزل نہیں نظر آ رہی، کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا، اور اونٹ گم ہے. اب وہ پریشان پریشان پریشان، یہاں تک کہ اچانک اونٹ آ کھڑا ہو گیا. تو خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، یا اللہ میں تیرا پروردگار ہوں تو میرا بندہ ہے. یعنی کہنا چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے. کہ پروردگار تو نے مجھے یہ مصیبت سے نکال کے یہ نعمت عطا فرما دی. کہنا تو یہ چاہ رہا تھا اللہم انت، کہنا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ہنستے ہیں. ہنسنے کا کیا معنی؟ ہنسنے کے جو بھی کچھ معنی ہو ہم تو اس کی تہ تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن اس بندے پر پیار تو آتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، اس نے مجھے یاد کیا، اور یاد اس طرح کیا کہ اس کے الفاظ بھی اس کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے، ایسے الٹی بات کہہ گیا. اگر عام حالت میں کہتا تو کفر تھا، ایسی بات کہہ گیا. عام حالت میں کہتا تو کفر تھا نا، لیکن اس نے میرے شکر گہرائی سے شکر ادا کرنے کے لیے اس کے زبان بچل گئی، اس کے الفاظ بگڑ گئے، لیکن اس کے دل کی جو حالت تھی وہ میرے شکر ادا کرنے کی تھی. تو حضرت والا نے یہ ایک
ہمیں نسخہ بتایا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اچھی حالت میں ہو اس کے برعکس حالت کا تصور کرو کہ اللہ نے اس سے بچایا، اس میں نہ دیا مجھے۔ اگر اس کا الٹ کام کرو کہ جس حالت میں ہو اس سے اچھی حالت میں چاہو گے، یار وہ نہ ملی ہمیں، یہ مل گئی، تو نہ شکری۔ اب اس گرمی میں یار ایئر کنڈیشن ہوتا تو اچھا تھا، سمجھے، پنکھے تو چل رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پر ہم سینٹرل ایئر کنڈیشن ہوتی مسجد اور اس کے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تو یہ جو گرمی لگ رہی ہے یہ نہ لگتی۔ اور تو کیا ہوگا؟ اگر اوپر کی بات کو دیکھو گے اور موجودہ حالت کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ ناشکری پیدا ہوگی، شکوہ پیدا ہوگا، اعوذ باللہ۔ کیونکہ دنیا کی لذتوں، راحتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، خواہشات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی جس منزل پر ہوں اس سے اور آگے بڑھ جاؤں، ہے نا؟ ارے جس منزل پہ جو یہ جانا چاہیے تھا وہاں سے یہاں آ گیا، پہلے شکر تو ادا کر لے اس پر۔ اگر اور آگے جانا ہے تو مانگ لے اللہ سے، لیکن ناشکری تو نہ کر۔ یہ تو نہ کر کے جو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اس نعمت کی ناقدری کرے۔ تو جس حالت میں بھی ہو اس سے نچلی حالت کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا ہوگا، اوپر کی حالت کو دیکھو گے تو ناشکری ہوگی۔ ہاں اوپر کی حالت کو دیکھو، بے شک کچھ نہیں ہے، لیکن دعا مانگ کے، یا اللہ جو کچھ آپ نے دے رکھا ہے وہ تو اللہ آپ کی نعمت ہے، یا اللہ یہ بھی دے دیجیے، سمجھے؟ وہ مانگ لو، دعا کے لیے دعا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو دن رات اٹھتے بیٹھتے لیٹے دعا ذکر کرنے میں، ذکر کی تو بے شمار طریقے ہیں نا، اس میں دعا بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تقدیس بھی ہے، اس میں درود شریف بھی ہے، اس میں صرف ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور جمانا بھی ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ تو اس واسطے اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرا میں یہ جو 2-3 دن سے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے خیالات کی رو کو جو پتہ نہیں الٹ پلٹ کاموں میں ہر وقت ملوث ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جائزہ لے کر دیکھے، جو خیالات ہر وقت اس کے دماغ پر مسلط رہتے ہیں ان میں سے کتنے ضروری تھے؟ بھئی یہ نہ ہوتے تو مر جاتا، یہ نہ ہوتے تو برا حال ہو جاتا، اور کتنے بے فائدہ تھے، اور کتنے لغو تھے، بیہودہ تھے۔ سارا دماغ جو ہے وہ ان چکروں کی آمادگاہ بنا ہوا ہے، دماغ کسی اور طرف غلط رخ پہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو صحیح رخ پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی موجودہ دی ہوئی نعمتوں کا استحضار کرے، اس پر شکر ادا کرنے کی طرف توجہ دے۔ یا اللہ بیٹھا ہوں، آپ نے الحمدللہ کپڑے اچھے عطا فرما دیے ہیں، بیٹھا ہوں یہاں پر بیٹھنے کی آرام دہ جگہ موجود ہے، یا اللہ بیٹھا ہوں سب دوست احباب محبت والے موجود ہیں، یا اللہ بیٹھا ہوں پنکھا آپ نے کھولا ہوا ہے، ہوا آ رہی ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو قابل شکر نہ ہو؟ تو شکر کرتے رہو بیٹھے ہوئے، دماغ اس طرف چلاؤ جو نعمتیں مل رہی، اور جو نہیں ملی جن کی خواہش ہے وہ بھی انہی سے کہہ دو، یا اللہ یہ مجھے اس طرح کی چیز کی ضرورت معلوم ہو رہی ہے،
آپ ہی دیں گے، آپ ہی دے دیں. تو دماغ کی رو جو ہے جو کسی اور طرف چلی ہوئی ہے، دنیا کی طرف، فضول خیالات کی طرف، فضول مباحثوں کی طرف، فضول مشغولیات کی طرف جو دماغ چل رہا ہے، اس کو ذرا سا اس کا رخ موڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف. چلو خواہشات کی طرف بھی موڑ دو، کوئی حرج نہیں، لیکن خواہشات کی طرف موڑو ناشکر بن کر، ناشکرے بن کر نہیں، مانگنے والا بن کر. اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے یہ چیز مجھے کمی لگ رہی ہو دے دو. تو جب اگر خیالات کی رو اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے ہماری بدل دے، اللہ تعالیٰ بدل دے اپنے عمل سے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے خیالات کی رو بدل دے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو اتنے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عاجز حسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ، مزاج شناس، ایک شعر فرماتے ہیں، ایک شعر میں، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے میں تو لمبا چوڑا چل پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بہت دور کا سفر کرنا پڑے گا. لیکن جب شیخ نے یہ بتایا کہ ارے بھائی تو صرف خیالات کی رو کو اپنے درست کر لے، اپنے اللہ کے شکر اور دعا کی طرف لگا لے، تو وہ دل میں مل گئے. وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. تو یہ دل میں اس طرح ملتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ حاصل ہو جائے ہمیں آپ کو تو بس اللہ کا قرب مل گیا. اور آگے اس میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور اللہ کی زمین و آسمان کے مخلوقات میں پر غور کرتے ہیں، تو بے ساختہ ان کے دل سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ آپ نے بیکار میں پیدا کر دیا. یہ سب کچھ بیکار پیدا نہ کرنے کے معنی یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ زندگی آ کے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جس میں ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے اور نیک کو نیکی کا بدلہ دیا جائے. اگر یوں ہی ہے کہ بھئی ظالم بھی مر کے ختم ہو جائے گا اور مظلوم بھی مر کے ختم ہو جائے گا، اللہ کو ماننے والا بھی مر کے ختم ہو گیا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بھی مر کے ختم ہو گیا، آگے کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں حساب کتاب ہو اور جس میں ظالم کو ظالم کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کی اور اس کے نیک کاموں کی کے لیے اس کی دلداری کی جائے، اس کا انعام دیا جائے. تو پھر یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار. جب اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ یہ سارا کارخانہ جو ہے ویسے ہی نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ نیکوں کو نیکی کا صلہ ملے، بروں کو برائی کی سزا ملے، اس لیے قائم کیا. تو اب یہ بات ہے تو سبحانک فقنا عذاب النار. آپ کی ذات بے عیب ہے. سبحانک ہم ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، ایسے ہی ٹوٹا پوٹا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ذات بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ایسے ہی یہ لنگڑا لولا ترجمہ ہے کہ آپ کی ذات پاک ہے.
اور کوئی ہمارے پاس ہے بھی نہیں لفظ، اس واسطے لنگڑا لولا ہی کر لیتے ہیں، ورنہ کیا کائنات پوشیدہ ہے سبحان اللہ کے اندر، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، لہذا آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ دعا کرنی تھی نا، قنا عذاب النار، دعا کرنے سے پہلے یہ جملہ بول دیا سبحانک، سبحان اللہ، یہ ایک طرح سے باری تعالیٰ کی حمد کا جملہ ہے۔ تو دعا کا یہ ادب سکھایا کہ جب آپ کوئی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی سے تو دعا مانگنے سے پہلے اس کی حمد کرو۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا کو کہاں سے شروع کرو؟ حمد سے، اللہ تعالی کی تعریف سے، الحمدللہ پہلے کہو، پھر درود شریف پڑھو، پھر جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ یہ ادب سے ہے، حمد پہلے، پھر درود شریف، پھر دعا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، یا اللہ یہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی دور فرما دیجیے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دیجیے، جو کچھ بھی مانگتے ہو، اور کچھ نہیں، بیماری ہو صحیح، یا اللہ نزلہ ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، یا اللہ اپنے عمل سے دور فرما دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے۔ تو جب آدمی کسی ضرورت کو مانگتا ہے باری تعالیٰ سے، تو اگر غور سے دیکھے تو عین اس وقت بھی باری تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ فرض کرو بخار آ گیا تو اب ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، یا اللہ بخار ہو گیا، یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے۔ اب چونکہ ہے ہم بیوقوف اور کمزور، اس واسطے جب ہم مانگیں گے تو ایک طرح سے ایسا لگے گا کہ جیسے بس میں تو بری حالت میں ہوں، تو میں بخار میں ہوں، بخار تیز ہو رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، تو وہ انداز ایسا ہو جائے گا جیسے کہ میں تو سب سے زیادہ، میں تو بری حالت میں ہوں، میرا تو حال خراب ہے۔ اور وہ جو عین اسی وقت میں جو نعمتیں باری تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہیں ان کے دھیان نہیں جائے گا، تو ایک طرح سے ناشکری کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی تجھے بخار تو بے شک ہے، لیکن دل تیرا دھڑک رہا ہے، جگر تیرا کام کر رہا ہے، گردہ تیرا کام کر رہا ہے، آنکھیں تیری چل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، کان تیرے سن رہے ہیں، ہاتھ تیرے چل رہے ہیں، سارا کچھ تو ہے نا، تیرے سارے جسم کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، وہ سب کام کر رہے ہیں۔ بخار ہی ہو گیا نا، بخار کو مانگ لے، لیکن باقی چیزوں کی ناشکری تو نہ کر، پہلے بلکہ ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کر جو اس وقت بھی میسر ہیں، پھر مانگنا کہ ہاں بخار ہو رہا ہے یا اللہ بھیج دے۔ لہذا حمد پہلے، حمد کا ہے کہ جو بے شمار بے حساب انگنت نعمتیں ٹھیک اس حالت میں بھی جو تکلیف کی حالت ہے اس میں بھی جو اللہ تعالی کی حالت نعمتیں میسر ہیں، پہلے اس پر شکر ادا کر لو تاکہ تمہاری دعا جو ہے وہ ناشکری کا انداز نہ بنے۔ پہلے حمد کرو، پہلے شکر کرو، یا اللہ یہ نعمتیں آپ کی ہے۔
پھر مانگو، جو نہیں ہے مانگو بے شک، اللہ میں نے جھولی دی ہے تمہیں، جب چاہو پھیلا دو، لیکن ادب سے پھیلاؤ۔ ادب یہی ہے کہ ناشکری کے ساتھ دعا نہ مانگو، یا اللہ مصیبت بچ گیا، آپ نے کیا مصیبت ڈال دی میرے اوپر، میں ٹھیک کر دے۔ یہ بے صبری کا، ناشکری کا انداز اختیار کر کے نہ مانگو، ایسے بے صبر بندے نہ بنو بلکہ شکر گزار بنو۔ لہذا پہلے حمد کرو ہمارے اللہ تعالیٰ کی، اور درود بھیجو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود بھیجو کہ انہوں نے ہی طریقہ سکھایا ہمیں دعا مانگنے کا، اس لیے درود بھیجو۔ اور جب درود بھیجو گے درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، کوئی درود رد نہیں ہو سکتا، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اپنی حاجت بھی ساتھ لگا دو تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب درود قبول کرے تمہاری دعا بھی قبول کر لے۔ لہذا پہلے ہم، پھر درود شریف، اور پھر مانگو۔ تو یہاں انہوں نے اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندے جن کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا سبحانک فقنا عذاب النار، پہلے اللہ تعالی کی تسبیح فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ جہنم سے بچا لے۔ اب ذرا دیکھو کن بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، ان بندوں کا، ان اولو الالباب کا، عقل والوں کا، دانش مندوں کا، جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا اولو الالباب ہونے کا، ان کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اور ان کی یہ صفت بھی بیان کیا کہ وہ لیٹے، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کر کر کے باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا دل میں احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اور نیک لوگ ہی ہوں گے نا، یا وہ کوئی فاسق فاجر ہوں گے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اولو الالباب ہیں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اب جب وہ دعا مانگنے پر آتے ہیں تو پہلی دعا یہ ہے یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ بھائی کوئی گناہ گار، کوئی فاسق، کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی الیاذ باللہ لٹیرا، وہ مانگے تو اس کو تو آگ نظر آ رہی ہے نا اپنے اعمال میں، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سارے دنیا کے گناہ کر رہا ہے، تو آگ تو نظر آ رہی ہے نا اس کو۔ وہ کہے کہ نا عذاب النار تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جو آدمی سجدے میں پڑا ہے، جو صبح سے شام تک ذکر میں مشغول ہے، ہر حالت میں ذکر کر رہا ہے، ہر حالت میں اللہ تعالی کی کائنات پر غور کر کے اس کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں بیٹھ رہی ہے اور اس کی حمد کر رہا ہے، تو اس کی سب سے پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ بظاہر تو جہنم نظر نہیں آ رہی، قرآن شریف نے، حدیث نے، اللہ تعالیٰ کے دین نے بتا دیا کہ جو یہ اعمال کر رہا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے پاس جائے گا، جنت میں ہوگا۔ تو کہتا نہیں جی پہلے مجھے آگ سے بچا لو، وقنا عذاب النار۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذکر کی توفیق دیتے ہیں، بندہ ہر وقت جو ذکر کرتا ہے ذکار بن جاتا ہے، شکار بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ جل جلالہ کی عظمت اور کبریائی کا اور اس کے جلال و جمال کا ایسی چھاپ اس کے دماغ پر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے آگے بے حقیقت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے میرا ہر عمل بے حقیقت ہے، کہیں میں اس بے حقیقت عمل کی وجہ سے جنت کی بجائے جہنم میں نہ جا پڑوں۔ میں جو عمل کر بھی رہا ہوں اس عمل کے اندر اس کو کوتاہیاں نظر آتی ہیں،
کہ کہاں اس عالی جناب کی بارگاہ اور کہاں میرا چھوٹا سا عمل. تو اپنے سارے عمل کو ہیج در ہیج سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں جی پہلا کام یہ ہے کسی طرح آگ سے چھٹکارا مل جائے، آگے بعد میں دیکھا جائے گا. فقنا عذاب النار. تو میرے سارے جو اعمال ہیں یہ پتہ نہیں مجھے جہنم سے بچا سکیں گے نہیں بچا سکیں. اس کے دل خشیت سے معمور ہوتا ہے، اس کا دل خشیت سے معمور ہوتا ہے، باری تعالیٰ کے جلال و جمال اور ہیبت سے معمور ہوتا ہے. تو وہ کرتا بھی جاتا ہے اور ڈرتا بھی جاتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کرتے بھی جا رہے ہیں اور دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، میرے اس عمل کی پتہ نہیں کر رہا ہوں وہ کیا حقیقت ہے اس کی، پتہ نہیں یہ عمل بھی ہے کہ نہیں، یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے. جس طرح کی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری پکڑ کا سبب بن جائے الٹی. تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کو جاگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں سے استغفار؟ کہا وہ جو رات میں نمازیں پڑھی تھی اس سے استغفار. اس لیے کہ وہ نمازیں جو پڑھی تھی پتہ نہیں اس میں کیا غلطی رہ گئی تھی، کیا کمی ہو گئی تھی، کیا کوتاہی ہو گئی تھی، اس کوتاہی پر استغفار کرتے. تو جن نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اپنی خواہشات میں، اپنی دعاؤں میں پہلی اولیت رکھتے ہیں قنا عذاب النار کو. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے. جب جہنم سے بچانے کی دعا مانگ لی تو پھر آگے کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. اب کہتے ہیں گناہوں سے جب معافی مل گئی، جہنم سے آزادی مل گئی، تو اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دے دیجئے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا تھا. آپ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرو گے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا، جنت ملے گی، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہر من پسند چیز ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے وعدے کیے تھے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. تو اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دے دیجئے جس کا آپ نے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا. اب یہ بھی عجیب انداز ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ سے وعدے کا حوالہ دے کر کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا نا جنت کا، جنت دے دو مجھے. یہ عام طور سے تو کسی بڑے سے ادب کے مطابق بات نہیں نظرتی. بھئی ایسی بات اس سے کہے جس سے وعدہ خلافی کی کوئی اندیشہ ہو. جس سے وعدہ خلافی کا اندیشہ ہو، اسے کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا دے دو. جہاں وعدہ خلافی کا اندیشہ ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ دے دو؟ بھئی سیدھی ساری جنت تو جنت دے دو. جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا وہ دے دو، وعدے کو یاد دلا کے. بظاہر تو کچھ بے ادبی کا اس میں پہلو نظر آتا ہے. تو بے ادبی کو پہلے تو دور کر دیا اگلے ہی جملے میں کہ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدے کی خلاف ورزی کیا نہیں کرتے، مگر ہم کہہ رہے ہیں جو وعدہ کیا تھا وہ دے دو. اس میں بھی عبدیت بندگی کا عجیب جہان ہے اس جملے میں. وہ کیا ہے کہ ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں یا آپ کی اطاعت کرتے ہیں اس میں اپنی ذات میں تو کوئی اتنی بڑی توفگی نہیں ہے کہ وہ ذریعہ بنے جنت کا.
جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، جو ذکر کیا، وہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. وہ عمل ہمارا کوئی ایسا بڑا عمل نہیں تھا، اتنی حقیقت نہیں رکھتا تھا کہ جنت ہم اس کی وجہ سے مانگیں کہ اللہ میں نے نماز پڑھی تھی لہذا جنت دے دو، میں نے روزے رکھے تھے لہذا جنت دے دو، میں نے ذکر کیا تھا لہذا جنت دے دو. تو میری نماز کیا، میرا روزہ کیا، میرا ذکر کیا؟ تو میرے عمل میں تو یہ طاقت تھی نہیں کہ وہ جنت حاصل کرتا، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ کر لیا تھا ہم سے. وعدہ یہ فرما لیا تھا کہ تو یہ کام جس طرح بھی کر لے گا ٹوٹا پھوٹا، ہم تجھے جنت دے دیں گے. تو اس لیے آپ سے جو جنت مانگ رہے ہیں اپنے اعمال کے بھروسے پر نہیں، اپنے اعمال کے سہارے نہیں، بلکہ آپ کے کیے ہوئے وعدے کے سہارے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ کر لیا تھا ہم سے. ورنہ ہمارا عمل تو اس قابل تھا نہیں کہ اس کی وجہ سے مانگے. یا اللہ احسان دیتا ہے اللہ میاں سے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی تھی آپ کے، رات کو تراویح پڑھی تھی 20 رکعتیں، رات کو 8 رکعتیں تہجد کے پڑھا کرتے تھے، لاؤ ہمارا ثواب. تو کیا وہ اپنی نمازوں کو کچھ سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں جنت تک پہنچانے والی چیز ہے؟ اپنے اعمال کو سمجھتے ہو؟ یہ اعمال کو اگر کسی دن سمجھ لیا تم نے، اس لیے بھی ہلاک کر لیا، یہ بھی ہلاک کر دے گا تمہیں. صحابہ کرام جس کو رویت عمل کہتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے اعمال کے بھروسے نہیں مانگ رہے، بلکہ اے اللہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ کر لیا تھا کہ تو یہ ٹوٹا پھوٹا کام کر لے گا تو بھی دے دیں گے تجھے، لہذا آپ مجھے عطا فرما دیجیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عمل اسے جنت میں لے جائے گا تو بیکار محنت کر رہا ہے. جنت جو سمجھتا ہے کہ عمل اس کا لے جائے گا جنت میں، وہ بیکار محنت کر رہا ہے، کیونکہ عمل نہیں لے جائے گا. عمل کی وجہ سے اللہ نے جو فضل و کرم کا وعدہ کر رکھا ہے وہ لے کے جائے گا. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر عمل کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اللہ پر جھوٹی آرزویں باندھ رہا ہے. تو کرتے بھی جاؤ اور ڈرتے بھی جاؤ، تب ہے درمیان یہ دین کا عمل کا راستہ. بہرحال تو وہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یہ جو وعدے کا حوالہ دے کر رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی بے حقیقتی کا تصور کر کے کہ ہمارا عمل تو بے حقیقت تھا، آپ نے وعدہ کر لیا تھا تو دے دیجیے. اور آگے پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. اب ذرا غور تو کرو کہ مانگا کہ جو کچھ آپ نے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سب دے دیجئے، یعنی جنت. تو جنت جب مل گئی تو رسوائی کا کیا سوال؟ جب جنت مل گئی تو پھر رسوائی کہاں کی؟ پھر کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ مجھے رسوا نہ کیجیے گا قیامت کے دن؟ تو یہاں بھی ایک نقطہ ہے عجیب، وہ یہ کہ ایک صورت تو یہ ہے جنت ملنے کی، حساب کتاب ترازو، یہ تمہارے برے اعمال تھے، یہ تمہارے اچھے اعمال تھے، وہ سارے سامنے آ گئے.
اور کہا گیا فلاں کام تم نے کیے تھے مگر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا، لاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت تو پھر بھی مل گئی نا، لیکن برسر عام رسوائی تو ہو گئی کہ سارے گناہوں کا کچا چٹا کھول دیا گیا۔ فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا تم نے، چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جنت بھیج دیتے ہیں۔ تو جنت تو مل گئی، لیکن کس طرح ملی؟ رسوائی کے ساتھ ملی کہ بھئی ایک تو وہ شخص ہے نا، اس کو آپ پہلی پوزیشن کی کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو انعام دیں، اور ایک جو ہے اس کو 2-4 تپڑ ماریں کہ تو نے یہ کام کیا تھا اور یہ حرکتیں کی تھی، مگر چل تجھے معاف کر دیا، چل تو بھی جا جنت میں، سمجھے؟ تو اللہ تعالی سے مانگا یہ جا رہا ہے کہ یا اللہ جب آپ معاف کریں تو پر مٹائی دیں اس کو، جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کو مٹائی دیں، اس کو ظاہر ہی نہ کریں، اس کو کہیں دکھائیں بھی نہیں، کسی کو دیکھنے میں بھی نہ آئے، میں جانوں اور آپ جانیں بس۔ لا تخزنا یوم القیامہ، اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا بھی نہ کیجیے گا۔ یہ دعا ہے، اس دعا کے ایک ایک لفظ میں کیا کائنات پوشیدہ ہے، معانی کی، معرفت کی، باری تعالیٰ کے قرب کی، اور اس کی عظمت شان کی، اس کی کبریائی کی۔ تو بھائی یہ سکھا دیا کہ اگر تم ذکر کرو گے، فکر کرو گے، اور اس سے اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، تو پھر تمہارا دل بے ساختہ پکارنا چاہیے، جس سے بے ساختہ حمد نکل رہی ہو، جس سے بے ساختہ دعائیں نکل رہی ہوں، اور مغفرت کی دعائیں نکل رہی ہوں، اور رحمت کی دعائیں نکل رہی ہوں۔ تو اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں سبق اس میں یہ مل رہا ہے کہ دماغ کی رو کو ذرا سا بدلو، اور بہترین راستہ اس کا یہ ہے کہ جو نعمتیں میسر ہیں ان کا استحضار کر کر کے شکر ادا کرو، اور جو میسر نہیں ہیں اور چاہتے ہو کہ حاصل ہوں اس کے لیے دعا کو ولدی و تیرا بناؤ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہیں آسانی سے راستہ قطع کرا کر منزل تک پہنچا دیں گی۔ ایک شکر، ایک دعا، ایک شکر، ایک دعا، اس کو وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جو اچھی حالت ہے شکر، جو خواہش ہے مانگ لو، یا اللہ مجھے گھر آفت تک پہنچا دوں، یا اللہ جب میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں سب کو آفت کے ساتھ پاؤں، یا اللہ کھانا آ گیا سامنے یہ لذت سے کھا لوں، یا اللہ یہ کھانا جو ہے مجھے میرے مضر ثابت نہ ہو، یہ میرے لیے صحت کا ذریعہ بنے، یہ میری قوت کا ذریعہ بنے۔ تو تم تو خود خواہشات کے بلندے ہو، صبح سے شام تک خواہشات کے بلندے ہو کہ نہیں ہو، ضروریات کے بلندے ہو، ہر وقت تمہیں ضرورت ہے کچھ نہ کچھ لاحق ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو کسی وقت میں کوئی ضرورت لاحق نہ ہو؟ ہر وقت ہم تو ضرورت کے بلندے ہیں، اگر ہیں تو جو ضرورت بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مانگ لو، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو وہ کریم ایسا ہے کہ کوئی تمہارے فقیر پیچھے لگ جائے اور ہر وقت آ کے تم سے کچھ مانگتا رہے، تم 2-4 مرتبہ تو گوارا کر لو گے، بعد میں اس کو مار کے بھگا دو گے، خبردار جو تو نے ہمارے یہاں کا رخ کیا۔
لیکن اس کریم کی بارگاہ یہ ہے کہ ملم یسر اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے اس سے راضی ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 100 مرتبہ جاؤ، 1000 مرتبہ جاؤ، لاکھ مرتبہ جاؤ، کروڑ مرتبہ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور ہر مرتبہ آنے پر ایک مستقل نیکی، مستقل ثواب، ہر دعا پر، چاہے دنیا کے لیے مانگ رہے ہو اس پر ثواب۔ تو اللہ کی موجودہ نعمتوں پر شکر اور جو ضرورتیں لائق ہیں ان پر دعا، ان دو باتوں کا آدمی پلے باندھ لے تو انشاءاللہ یذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔